بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ہم پہلے جان چکے ہیں کہ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، مگر اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح خوشحال نہ تھے۔ مکہ میں قحط پڑا، اس سے ان کی مالی حالت اور زیادہ کمزور ہو گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی یہ تکلیف دیکھی نہ جا سکی۔ حضور اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے اور انہیں اس بات کی ترغیب دی کہ ہمیں مل کر جناب ابو طالب کا بوجھ بانٹ لینا چاہیے۔ ان کے ایک بیٹا میں لے دیتا ہوں اور اس کی کفالت میں کروں گا، ایک لڑکا آپ لے لیں، اس کی کفالت آپ اپنے ذمہ لے لیں، اس طرح ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ چنانچہ دونوں جناب ابو طالب کے پاس گئے اور اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، وہ سب ایک دوسرے سے 10 سال چھوٹے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عقیل اور طالب کو آپ میرے پاس رہنے دیں اور باقی بچوں کے بارے میں جو آپ لوگوں کی مرضی ہو وہ کریں۔ چنانچہ حضرت علی کو، جو سب سے کم سن تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا اور جناب جعفر کو حضرت عباس اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو اعلان نبوت سے پہلے ہی آغوش نبوت میں پہنچا دیا، تاکہ یہ قطرہ صدف احمدی میں پرورش پا کر در شہوار بنے، اپنے علمی اور روحانی انوار سے تا قیامت اکناف عالم کو منور اور روشن کرتا رہے۔ روز آپ کا شانہ نبوی میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے جسے اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور اس کی تبلیغ کے لیے رسول مبعوث کیے ہیں۔ بس میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو، لات و عزیٰ کے ساتھ کفر کرو۔ حضرت علی نے جواب دیا، یہ عجیب بات ہے، اس کے بارے میں نے آج تک نہیں سنا۔ جب تک میں اپنے والد سے مشورہ نہ کر لوں میرے لیے کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں۔ حضور نے فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لانا چاہتے تو کم از کم اس راز کو افشا نہ کرنا۔ ایک رات یوں ہی گزر گئی۔ سوموار کا دن تھا جب حضرت علی نے حضور کو اور ام المومنین کو نماز پڑھتے دیکھا۔ منگل کے روز آپ رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی۔ ایک روایت میں آپ کی عمر 10 سال بیان کی گئی ہے۔ اگرچہ آپ بالغ نہیں ہوئے تھے، ابتدا میں آپ نے ایمان کو اپنے والد کے خوف سے پوشیدہ رکھا، آخر یہ راز فاش ہو گیا۔ انہوں نے اپنے فرزند علی کو امام الانبیاء کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ پوچھا، اے بیٹے، یہ کیسا دین ہے جو تو نے اختیار کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اے میرے باپ، میں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، اور جو دین لے کر یہ آئے ہیں اس کی میں نے تصدیق کی ہے، اور آپ کی معیت میں اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے اور آپ کی پیروی کی ہے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے علی، انہوں نے تمہیں خیر کی طرف بلایا ہے، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ ناظرین گرامی، دعوت ذو العشیرہ کیا ہے؟ تاریخ اسلام کی روح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے 3 سال اس دعوت کا حکم ہوا، کیونکہ اب تک آپ کی دعوت مخفی طور پر جاری تھی اور اس مدت میں بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی احباب کو جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرائیے، تو آپ کھلم کھلا دعوت دینے پر مامور ہو گئے۔ اس کی ابتدا اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی، بکری کی ایک دستی کا سالن بنا لو اور 1 سا یعنی 3.5 سیر آٹے کی روٹیاں تیار کر لو اور بنی ہاشم کو میرے پاس دعوت پر بلا لو۔ اس وقت بنی ہاشم کی تعداد 40 یا 39 تھی، جس میں آپ کے چچاؤں میں سے ابو لہب، حمزہ، ابو طالب بھی تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کے جمع ہونے کے بعد حضور نے کھانا منگوا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ ان سب نے خوب سیر ہو کر کھایا، حالانکہ ان میں بعض ایسے بھی تھے جو اکیلے ہی سالم بکرا بما شوربے کے کھا جائے۔ پھر آپ نے ان کو دودھ کا ایک پیالہ دیا، سب نے اس کو پیا اور سب سیراب ہو گئے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، ہم نے آج جیسا جادو کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کہنے والا ابو لہب تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ 3 دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل دہرایا اور دعوت کا اہتمام کیا، جس کے انتظامات میرے ذمہ تھے۔ تیسرے دن بھی ان سب نے کھایا اور پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی گفتگو شروع فرما دی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے عبد المطلب کے بیٹو، پورے عرب میں مجھے کوئی ایسا شخص دکھائی نہیں دیتا جو اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز لایا ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس دین کی دعوت دوں۔ تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے تاکہ وہ میرا بھائی اور میرا وصی ہو؟
حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ابھی کم سن بچہ تھا مگر سب سمجھتا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ کوئی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا نہ ہوا، حتیٰ کہ چچا عباس بھی کھڑے نہ ہوئے، تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تو سرکار علیہ السلام نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ پھر حضور نے اپنے اقربا سے پوچھا، پھر بھی میں ہی کھڑا ہوا، تو سرکار نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ تیسری بار بھی سب لوگ خاموش رہے سوائے علی ابن ابی طالب کے، جو سب سے کم سن تھے۔ علی اٹھے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں تیار ہوں، اس راہ میں آپ کا یار و مددگار ہوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ علی کی گردن پر رکھا اور فرمایا، یہ علی تمہارے درمیان میرا بھائی اور میرا وصی ہے، اس کی باتوں کو سنو اور اس کے فرمان کی اطاعت کرو۔ یہ سن کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور تمسخر امیز مسکراہٹ ان کے لبوں پر تھی، اور ابو طالب سے کہنے لگے، اب تم اپنے بیٹے کی باتوں کو سنا کرو اور اس کے فرمان پر عمل کیا کرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جس وقت اس ذمہ داری کے لیے تیار ہو گیا، میری جسمانی ساخت سبز خستہ تھی اور میری آنکھیں چندیائی ہوئی تھی، ٹانگیں پتلی تھی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا علی المرتضی جیسی عظیم شخصیت نے اس دنیا میں آنے سے لے کر اس دنیا سے جانے تک ہر لمحہ اطاعت رسول خدا میں گزارا، اور اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا کہ زندگی کا ہر سکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی میسر آ سکتی ہے۔ مزید ایسی مسند اسلامی اور تاریخی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔